الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه انتہائی قابل قدر اساتذہ کرام، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس احرار اسلام پاکستان کے زیر اہتمام گزشتہ 48 سال سے مجلس ذکر حسین کے عنوان سے مجلس قرات کے عنوان سے اجتماع کا انعقاد ہوتا ہے۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس پروگرام کا آغاز آج سے 48 سال قبل حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند اور مجلس احرار اسلام پاکستان کے سابق امیر حضرت پیر جی سید عطاء المحمد بخاری اور ان کے رفقا نے اس پروگرام کی بنیاد رکھی۔ حضرت پیر جی سید عطاء المحمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ بذات خود، بلکہ حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے چاروں فرزندان گرامی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرمایا کرتے تھے۔ ان میں بالخصوص فاتح ربوہ سید عطاء المحسن بخاری اور حضرت پیر جی سید عطاء المحمد بخاری نور اللہ مرقدہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرمایا کرتے تھے۔ حضرت پیر جی سید عطاء المحمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے خود اچھا قرآن مجید پڑھتے تھے، ایسے ہی جو خوبصورت قرآن مجید پڑھتے تھے، اچھا پڑھتے تھے، ان کو بھی پسند فرماتے تھے۔ حضرت پیر جی سید عطاء المحمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ذوق کی بنیاد پر اور اسی عنوان کی بنیاد پر اس ایک پروگرام کا سلسلہ شروع کیا، اور الحمدللہ آج وہ تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا 48ویں سال میں داخل ہو چکا ہے۔ تقریباً نصف صدی ہونے میں 2 سال باقی ہیں۔ اس پروگرام کے آغاز میں شجاع آباد کے معروف قاری عبدالرحیم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر انتظام یہ پروگرام ہوا کرتا تھا، جبکہ اس کی سرپرستی شجاع آباد کے قاری، ملتان کے قاری حضرت قاری یعقوب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ وہ ریڈیو میں بھی تلاوت قرآن مجید فرمایا کرتے تھے، تو بالعموم یہ ہوتا تھا کہ وہ سب سے آخر میں وہ تلاوت قرآن مجید فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ مزید آگے بڑھا اور یہ نظام، یہ انتظام فیصل آباد کے معروف قاری محمد صدیق نور اللہ مرقدہ کے سپرد ہوا۔ ان کے وفات کے بعد یہ پروگرام قاری محمد صدیق نور اللہ مرقدہ کے فرزند ارجمند فضیلت الشیخ حضرت قاری محمد صاحب حفظہم اللہ کی زیر سرپرستی میں چل رہا ہے۔ حضرت پیر جی سید عطاء المحمد بخاری مجلس احرار اسلام کے تمام پروگراموں کی اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ وہ واحد پروگرام ہے کہ جس پروگرام کا اہتمام حضرت پیر جی بہت ہی اہتمام کے ساتھ فرماتے تھے۔ آج حضرت پیر جی ہمیں موجود نہیں ہیں، لیکن حضرت کے فرزند موجود ہیں۔ قاری صدیق موجود نہیں ہے رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان کے فرزندان موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام
اسی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا۔ خیر، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں بلا تاخیر کرتے ہوئے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں ایک اہم عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جس طرح خدا تعالیٰ کی وحدانیت میں شرکت ممکن نہیں ہے، جس طرح خدا تعالیٰ کی وحدانیت میں شرکت ممکن نہیں ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کی ختم نبوت میں بھی شرکت ممکن نہیں ہے۔ جو شخص، جو بدبخت حضور علیہ السلام کو سب کچھ ماننے کے باوجود وہ کسی اور کو نبی مانتا ہے، یا حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی تعویل کرتا ہے، وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر یقین نہ رکھنے والا دار اسلام سے خارج ہے، اسی طرح مرزا غلام قادیانی اور ان کی ذریت بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے اولاد آدم، تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں گے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں گے۔ اس اعلان کے مطابق اس زمین پر، اس دھرتی پر بہت سے رسول آئے، مگر کسی رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ خاتم النبیین ہے، بلکہ ہر رسول نے اپنے بعد میں آنے والے رسولوں کی بشارت سنائی اور نشانیاں بتائی تاکہ امت ان کو پہچان سکے۔ ایک اور جگہ پر ختم نبوت کا ذکر فرماتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول اور آخری رسول ہیں۔ یہاں مردوں کے باپ سے مراد نسبی باپ ہے، نسبی باپ ہے، روحانی باپ نہیں ہے، یعنی کہ حضور علیہ السلام نسبی باپ نہیں ہے، روحانی باپ ہیں اس امت کے۔ تو عقیدہ ختم نبوت قرآن، احادیث، تقریباً قرآن کی 100 آیات سے صراحتاً و اشارتاً ثابت ہے، اور عقیدہ ختم نبوت احادیث میں سے 200 سے زائد آیات سے ثابت شدہ ہے۔ جس طرح کوئی شخص حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو صادق مانتا ہے، کسی کو اس بنیاد پر سچا مانتا ہے کہ یہ حضور کے بعد نبی ہے، تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ نبی کو صادق نہ ماننا اور ان کی تکذیب کرنا، یہ بھی دار اسلام سے خارج ہے، ایمان سے قطعاً محروم ہے۔ الغرب سابقہ انبیاء کرام اپنی قوموں کی طرف مخصوص مدت کے لیے مبعوث فرمائے گئے، ان کی شریعتیں مخصوص مدت کے لیے تھی، جبکہ حضور علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے قیامت کی صبح تک لگی۔ ایک اور بات ہے کہ جو ان پڑھ ہو، جو سمجھ نہ سکتا ہو، وہ اس بات میں یقیناً دھوکہ کھا جاتا ہے کہ قادیانی یہ تعویل کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے۔ وہ بات یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام نبوت کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ حضور علیہ السلام کی امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔